السلام علیکم، میرا نام حکیم مشرف علی زیدی ہے، میں سیکرٹری جنرل وفاق طب پاکستان کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہیلتھ پلس نیوز۔ میرا آج کا ویلاگ پنجاب کے تمام اطباء اور ہومیوپیتھس کے نام ہے۔ اٹک سے ریمیر خان تک تمام اطباء جو اپنی پریکٹس کرتے ہیں وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے لائسنس کی فیس جمع کروا دی ہے، آج کل ان کے لیے لائسنس کی انسپیکشن کا اہتمام پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو پیارے اطباء کرام، آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت سارے میسیجز موصول ہو رہے ہیں، بہت زیادہ احباب پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے چلنا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ انسپیکشن چھاپا نہیں ہوتی۔ کوئی اینٹی کویکری ٹیم کا چھاپا اور انسپیکشن برائے لائسنس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں، وفاق طب پاکستان کو آگاہ کریں، پاکستان طبی کانفرنس کو آگاہ کریں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کسی بھی عہدیدار کو آگاہ کریں، نیشنل کونسل فار طب کے اپنے قریب ترین ممبر کو آگاہ کریں۔ آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے کلینک کے، آپ کے مطب کے MSDS مکمل ہیں، تب ہی ان کو انسپیکشن کرنے کا کہیں۔ اگر آپ کو کال آتی ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے کسی بھی سرویئر کی طرف سے، کسی مینیجر کی طرف سے، کسی آفیسر کی طرف سے، تو پہلے تو یقین کر لیں کہ یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہی آفیسر ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے ان کو IDs جاری کی ہوئی ہیں، ان کو اتھارٹی لیٹرز دی ہوئے ہیں۔ آپ یقین کر لیں کہ یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ہی آفیسر ہیں۔ ان کو انسپیکشن کروانے میں حرج نہیں ہے اگر آپ کے انڈیکیٹرز مکمل ہیں۔ اگر انڈیکیٹرز مکمل نہیں ہیں تو آپ بلا جھجک ان سے وقت لے سکتے ہیں۔ 1 ہفتے کا وقت لیں، 2 دن کا وقت لیں، 3 دن کا وقت لیں، آپ کا جتنا کام مکمل رہتا ہے، مطلب کوئی ڈسٹ بن رہتی ہے، کوئی بورڈ لکھنے والا رہتا ہے، کوئی رجسٹر مکمل کرنے والا رہتا ہے، کوئی بھی آپ کا انڈیکیٹر مکمل ہونے والا رہتا ہے تو آپ ان سے وقت لے سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کر لیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو لوگ انسپیکشن برائے لائسنس کرنے آتے ہیں وہ آپ سے کسی قسم کی کوئی بھی فیس طلب نہیں کریں گے۔ اگر کوئی فیس طلب کرتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کی شکایت پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو کریں۔ یاد رہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کوئی بھی فیس کیش میں نہیں ریسیو کرتا، نہ ہی کوئی کسی اور ذریعے سے۔ ان کا اکاؤنٹ ہے، ڈرافٹ بنتا ہے یا ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں پیسے۔ آپ اچھے طریقے سے ویریفائی کریں، اپنی کسی بھی قریبی تنظیمی عہدیدار کے ساتھ رابطہ کریں، ان کو ویریفائی کریں۔ اگر آپ کی فیس جمع نہیں ہوئی تو پھر فیس آپ نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہے، لائسنس کی الگ سے فیس کوئی نہیں ہے۔ یہ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ جو انسپیکشن کی فیس ہے وہ آپ نے جمع کروا دی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی فیس آپ سے طلب نہیں کرے گا کوئی بھی انسپیکٹر۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ساری شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے آفیسرز یا ان کے نام پر یا انہی کے اندر موجود کالی بھیڑیں ہمارے اطباء کرام کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ اپنا اعتماد قائم رکھیں۔ آپ نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہیں، آپ کوالیفائڈ ہیں، FTJ ہیں، BEMS ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ان سے بات کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے کلینک سے یونانی میڈیسن کے علاوہ کوئی میڈیسن برآمد ہوتی ہے تو پھر آپ گلٹی ہیں، پھر آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ آپ جو SOPs گائے بگائے نیشنل کونسل فار طب آپ کو جاری کرتی ہے، جو ایڈوائزریز جاری کرتی ہے، ان پر عمل کریں۔ ایک طبیب 4 قسم کی پریکٹس کر سکتا ہے: علاج بالدوا، علاج بالغذا، علاج بالید اور علاج بالتدبیر۔ تو آپ ان کے اندر رہ کے جو علاج اپنے پیشنٹ کو کرنا چاہتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھیں۔ آپ کو کوئی ادارہ بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا۔ السلام علیکم۔